حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے، اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا۔ پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تھے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فلتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا، جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک آپ مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے۔ انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرائے، اس صحابی کو، اس شخص کو حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا، رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت حلبیہ کے۔ دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا نا، حالات بدل گئے، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں۔ بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے، حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ دربے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے، دور علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے۔ یہ بھی لکھا نا فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی تو آپ نے معاذ کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو، تو 10 بھی کھول ہی دینے، آ کدھر لے پورا دے نا، یہ تو 100 لفظ نہیں ہوتا، لے لے تو بھائی کو چھیننے آیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، فرمایا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا، اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا، آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں،
फजर का वक्त उठाया तो फरमाया जो बात रात मुझसे की थी वो मेरे गुलामों से भी कर दोगे, वो कह दोगे बात जो तुमने बात में की थी। अर्ज की हुजूर कर दूंगा। तो महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा ना मैं कुछ नहीं देता, ये लफ्ज है तबरानी के, जब तुमने कहा ना मैं नहीं देता कुछ भी, तो उनके दिल परेशान हुए थे। जब तुम कहोगे ना कि नबी ने मेरी औकात से बढ़ के दिया है तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे, इनके कलेजे। बड़ी तकलीफ होती है जब लोग, यार ये कौन सा दीन तुम लोगों को बता रहे हो कि नबी दे कुछ नहीं सकता, ये कौन सा दीन है जिसमें रसूल को दीवार के पीछे का पता नहीं, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा दीन है जिसमें डीपीओ आरपीओ तो बाइख्तियार हो और मोहम्मद और अली इतने भी बाइख्तियार ना हो। ये कौन सी तबलीग कर रहे हैं? और मुझे बताओ कौन सा रंग कौम को दे रहे हैं, कौन सा रंग? तुम ये तो बता रहे हो कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उसकी बड़ी ताकत होती है, खबरदार लोग डरते हैं, और कह रहे हो नबी के पास कुव्वत ही कोई नहीं होती। इससे तकलीफ होती है रसूलुल्लाह के गुलामों को, और ये वो रंग है जिसको खुद मेरे नबी पाक ने बयान फरमाया है कि इन्हें तकलीफ होती है। सुबह फजर के वक्त हुजूर उस सहाबी को लाए मस्जिद में, उस गुलाम को, अनपढ़ थे, देहाती थे, अभी समझ नहीं थी। हुजूर लाए तो फरमाया रात जो मेरे साथ बात की थी जरा मेरे गुलामों के साथ भी कर दे। तो वो सहाबा को देख के कहने लगे यार मैंने जितनी तारीफ सुनी थी ना रसूल पाक को बढ़ के पाया है। क्या हुजूर की सखावत है कि ये तो तेज आंधी से भी ज्यादा सखावत करने वाले हैं। अब जरा एक बात पे गौर करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जब वो सहाबी ये बात कह रहे थे ना तो सहाबा खुश हो रहे थे। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो समझ लेना मेरे भाई। हुजूर फरमाने लगे मेरे गुलामों मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उससे नेज़े मार रहे थे, काबू करना चाहते थे, उसकी नाक में नकेल डालना चाहते थे, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊंटनी भाग गई, मालिक मौजूद नहीं था, वो बेकाबू हो गई, पागल हो गई, लोग पकड़ते हैं काबू नहीं आती। करीम रसूल फरमाने लगे फिर उसका मालिक आ गया, फिर वो मालिक आ गया, फिर उसने कहा तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता ऊंटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है, मुझे सलीका आता है संभालने का, चूंकि ऊंटनी मेरी है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊंटनी को दिखाया, वो ऊंटनी दौड़ती हुई मालिक के पास आई, मालिक ने ऊंटनी की पुश्त पे हाथ भी फेरा, चारा भी खिलाया और फिर उसके नाक में नकेल डाल दी और फिर उसे बांध दिया। लोगों से कहने लगा तुम जाओ, ऊंटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है। मेरे करीम रसूल फरमाने लगे उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है, ये मुझे आता है तरीका, इसको संभालना कैसे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम, मुझे तरीका आता है संभालने का। ये सुने अल्लाह को सुने जी। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई अब देखे ना पढ़ा लिखा बंदा तो वो है जिसे अनपढ़ से गुजारा करना आ जाए, पढ़ा लिखा शख्स तो वो है जिसको पता चल जाए कि ये आदमी भटक गया, इसे वापस कैसे लाना है। वो घायल ना करे, वो लोगों को कायल करे। वो ये ने कहा जा दौड़ जा, तुझे क्या पता बात कैसे करनी है, बल्कि वो कहे आ बैठ जा, जब तक तेरी तसल्ली नहीं होगी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आ जा बैठ जा भाई। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर कल अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नम में जाता, और आज जिस हाल में ये मौजूद है अगर इस हाल में दुनिया से जाएगा तो रब करीम इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाए। भाई हमें गुजारा करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस तरह किस आदमी से। मेरे रसूल पाक की सीरत में एक अनोखा वाकया भी लिखा है। हुजूर के गुलाम थे, जाहिर नाम था, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे मैं इसका शहरी हूं, ये मेरा पेंडू है, ये मेरा देहाती है। अब तो पेंडुओं को बड़ी शर्म आती है ना पेंडू कह दे, मैं कई दफा कहता मैनू आखो यार खोल के सारे पेंडू, मैं भी पेंडू जे, मेरे अब्बा जी भी, मेरे दादाजी भी, असलन नस्लन। आपको पता है कि शहरों में रहने वाले अरबियों का रिवाज था कि जब वो शहर में बच्चा पैदा होता तो उसे ताजा हवा के लिए 4-5 साल गांव में भेजते। इसीलिए तो मेरे नबी हजरत अलीमा के पास गए थे। तो यहाँ पेंडू गर्दन झुका लेता है। ये जितने शहर आबाद है पेंडुओं की वजह से आबाद है। पेंडू बड़ी तरो ताजा कौम को कहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, मोर बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त पैरों को देखता रहता है, कहता कभी ये सही होते ना, ओ खुदा के बंदे बाकी सारा जिस्म देखना, तेरी सिर्फ सड़क कच्ची है तो तू सबसे नीचा हो गया है, तेरी सड़क कच्ची है पर तेरी हवा बड़ी तरोताजा है। तो इस तरफ भी तो गौर करना, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और दरवेशों ने कहा था देश अपने दिया वल्ला ना लो, तुम बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान ना जाइए। ओ भाई यहाँ रह। वो सहाबी आया करते तो हुजूर फरमाते ये ना मेरा पेंडू है, मैं इसका शहर। वो आते तो अजीबो गरीब ही बातें करते,
کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا؟ اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہ استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے، میرے نبی کریم مسکرا مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5,000 کا نوٹ پہلے نکال دے، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا؟ جمعراتی سویرے 10 بجے اڑا سے، تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں؟ کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی ہے. ابھی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے. اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے. یہ بخاری ہے. اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نا تازے پھل لاتے سبزیاں لاتے خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا؟ حضور اس کے پیسے دے دے. میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کو پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ؟ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے. پنڈو ہے اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتا، بوجھ بھلا. تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا. کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں. حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے. یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے. میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے. مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے. جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا. حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا. میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے، رب کی نظر میں تو بڑا